میں تو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، تو آپ ان کے جماعت خانوں کے اندر نہیں جا سکتے۔ آغا خان فیملی جو ہے وہ ان کو نامزد کرتی ہے، یعنی یہ ان کے اندر ایک سسٹم موجود ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرائیٹیریا اس کے علاوہ اور ہے، کیا علم کا ہے، کیا معیار ہے، لیکن بہرحال ایک وصیت کے اوپر چلتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بنیادی طور پر ایک طرح سے وہ شیعہ عقیدہ تو ہے تسلسل کا کہ وصیت کے ساتھ ہو، لیکن وہاں وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، یعنی امامیہ 12 ائمہ تک رک جاتے ہیں، یہ آگے اس کا ایک مکمل ایک تسلسل چلاتے ہیں۔ تو جہاں ان کا اختلاف امامیہ اثنا عشریہ کے ساتھ ہے، یہ آپس میں بھی اختلاف ان کے اندر موجود ہے اور ان میں مختلف فرقے پھوٹے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسماعیلیوں آغا خانیوں کے 49ویں امام پرنس کریم آغا خان الحسینی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ دنیا بھر کے عمائدین قائدین نے ان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر میں نے بھی پرنس کریم آغا خان کے انتقال کے اوپر ان کے چاہنے والے دنیا بھر کے اندر جو رہتے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر کے ممالک میں، ان سے اظہار تعزیت کیا، اور اب میں ان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آغا خانی کون ہیں، اسماعیلی کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ ان کے عقائد کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ان کے امامت کا جو عقیدہ ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ بات سب جانتے ہیں جو تاریخ سے واقف ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو اسلام میں دو بڑے گروہ ہیں، دو بڑے فرقے ہیں، سنی اور شیعہ۔ پھر سنیوں کی آگے تقسیمیں موجود ہیں، سنیوں میں سلفی، صوفی، وہابی وغیرہ وغیرہ آگے آتے ہیں۔ پھر برصغیر پاک و ہند میں آگے دیکھیں تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح پھر شیعوں میں اگر ہم آتے ہیں تو جو ملل اور نحل کی کتابیں ہیں، یعنی جو فرقوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسماعیلی یہ شیعہ گروہ کے، شیعہ فرقے کے ہی ایک شاخ ہے، یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، ان کی جانب خود کو منسوب کرنے والے جو 12 امامی ہیں، انہیں اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، امامیہ کہا جاتا ہے، جعفریہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے، اور دوسری جانب جو امام زید علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، جو لوگ یمن کے اندر موجود ہیں یا عمان کے اندر، جنہیں زیدیہ کہتے ہیں۔ امام زید امام محمد الباقر علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام زید اور امام محمد الباقر۔ امام محمد الباقر بڑے بھائی ہیں اور امام زید علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں۔ امام زید علیہ السلام وہ شہید ہیں، ان کی زندگی کے اوپر میری ایک طویل ویڈیو موجود ہے، ایک تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ دوبارہ بھی میں ان کی زندگی کے اوپر مفصل گفتگو کروں گا۔ تو دوسرا جو گروہ ہے شیعوں کے اندر وہ زیدیہ ہے، ایک گروہ امامیہ، دوسرا گروہ زیدیہ۔ تیسرا جو گروہ ہے جو کہ اقلیت کے اندر ہے، اور تیسرا بڑا گروہ ہے، اقلیت کے اندر بھی ہے شیعوں میں، لیکن یعنی نمایاں فرقوں کے اندر یہ شمار ہوتا ہے شیعوں کے، اسماعیلیہ انہیں کہتے ہیں۔ اسماعیلیہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے جو بیٹے امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام ہیں، اور دوسرے بیٹے امام اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو جو لوگ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو امام مانتے ہیں وہ امامیہ ہیں، اور جو لوگ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے امام اسماعیل کو مانتے ہیں وہ لوگ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ پھر اسماعیلیوں میں آگے تقسیم ہے نظاریہ اور مستعلویہ کی، پھر ان میں تقسیم ہے کرامتہ آگے بن جاتے ہیں۔ کرامتہ اور جو اسماعیلی ہیں ان دو کے درمیان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو امامت کو تسلسل کے ساتھ مانتے ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام کے بعد امام جعفر الصادق کے بعد امام اسماعیل، اور پھر امام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آگے جو تسلسل کے ساتھ مان رہے ہیں فاطمی حکمرانوں کو، فاطمی خلفاء کو مانتے ہیں، اور امامت کا جو سلسلہ ہے اس کو منقطع نہیں مانتے۔ یہاں تک کہ جو آغا خانیوں کے جو 49ویں امام ہے، بلکہ اب یہ 50ویں ہو جائیں گے جو ان کے بیٹے آئے ہیں، اس تسلسل کو ماننے والے آغا خانی ہیں، اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ یہ مین جو اسماعیلیوں کے اندر ہے جو مشہور ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ جو لوگ تسلسل کو نہیں مانتے بلکہ جناب اسماعیل کو امام غائب مان کر ان کی رجعت کے قائل ہیں، وہ کرامتی کہلاتے ہیں۔ اور کرامتہ انہوں نے حکومت قائم کی بحرین کے اوپر۔ بحرین اس وقت میں جو سعودی عرب کے جو علاقہ ہے، خود سعودی عرب کے اندر ہی جیزان، نجران اور عسیر کے جو علاقے ہیں، یہاں پر انہوں نے ایک حکومت قائم کی تھی جو پرانے زمانے کا جو بحرین ہے۔
تو وہ کرامتہ لوگ تھے، اور ان کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس حوالے سے خود جو اسماعیلی ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم ان کا حصہ نہیں ہے۔ عقائد میں فرق نہیں ہے، یعنی عقائد سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی کتابیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اس میں فرق نہیں ہے اسماعیلیوں کی اور کرامتہ کی، بلکہ فرق کیا ہے؟ فرق اس بنیادی نظریہ امامت کے اندر ہے۔ یہ جو نظریہ امامت ہے یہ خود اسماعیلیوں کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو جہاں ان کا اختلاف امامیہ اثنا عشریہ کے ساتھ ہے، یہ آپس میں بھی اختلاف ان کے اندر موجود ہے اور ان میں مختلف فرقے پھوٹے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں زندہ امام ہیں، اور جو یہ پرنس کریم آغا خان صاحب تھے یہ ان کے امام تھے۔ اور میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں، اور اس کا شکوہ میں نے کئی موقع پر کیا ہے، جگہ جگہ پر میں نے بیان کیا ہے کہ ہمیں آغا خانیوں کے حوالے سے چند چیزیں ہمیں ملتی ہیں، زیادہ تفصیلات ہمیں میسر نہیں ہیں۔ زیادہ تفصیلات ہمیں کیوں میسر نہیں ہے؟ ان کی پوری تاریخ ایک ایسی ہے کہ جس کے اندر انہیں سوسائٹی سے کاٹ کے رکھا گیا، بلکہ یہ خود بھی سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ اپنی الگ سوسائٹی بناتے ہیں، یہ اپنا الگ رہن سہن رکھتے ہیں، ان کا سوسائٹی کا جو کلچر ہے وہ ایک الگ ہے، اور یہ ان کی مجبوری بھی ہے۔ زمانہ قدیم میں حسن بن صباح کے زمانے سے یا اس سے پہلے بھی ہم جائیں تو ان کے اندر ایک رویہ یہ رہا تھا، لیکن فاطمی جو حکمران ہیں انہوں نے اس رویے کو توڑنے کی کوشش کی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک پوری حکومت قائم کی اور اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے الازہر یونیورسٹی کو بنیاد بنایا، اور وہاں سے انہوں نے چاہا کہ الدعوہ کے ذریعے سے وہ اپنے عقائد کو آگے پھیلائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب صلاح الدین نے وہاں مصر کے اوپر قبضہ کیا تو صلاح الدین نے وہ مصر کے کتب خانے جو جلا دیے تھے، تو اس میں ان کی جو کتابیں تھی ایک بڑا ذخیرہ ان کا وہ جل گیا تھا، کہ جس وجہ سے ہمیں ان کے حقائق ہم تک نہیں پہنچتے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ جو آج آغا خانی ہیں ان میں جو ان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ اور عام شخص، ان دونوں کی گفتگو کے اندر آپ کو بہت فرق دکھائی دے گا۔ یعنی ان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ مت کے اوپر بہت چلتے ہیں، یعنی آپ کو بتائیں گے کہ جناب اس میں معاملہ یہ ہے، نماز کا مقصد یہ ہے، روزوں کا یہ ہے، یعنی وہ تعویلات ضرور کریں گے، اور اسلام کے اندر ایک فلسفیانہ ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش یہ آپ کو عبادات کے ساتھ نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت میرے بھائی پھر بھی یہ ہے کہ آپ اگر آپ سنی ہیں یا آپ امامی ہیں، آپ آغا خانی نہیں ہیں، تو آپ ان کے جماعت خانوں کے اندر نہیں جا سکتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی حکمت کیا ہے، مجھے اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت دیکھیں پھر آپ ہم سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ آپ پھر ایک سنی سے یا ایک اثنا عشری سے یا ایک دیوبندی بریلوی سے آپ یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہے اور آپ کے بارے میں وہ غلط بات کر رہا ہے۔ مجھے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں آپ کے بارے میں وہ بات کروں جو آپ کی کتاب میں لکھی ہے، تو آپ کی کتابیں میرے پاس تلاش بسیار کے باوجود 2 کتابیں مجھے ملی ہیں جو فرحات دفتری نے لکھی ہے۔ فرحات دفتری ابھی جو یعنی 20ویں صدی کے ماہر ہیں ان کے، اور انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے، اور انہوں نے پھر اپنے مقالے کو شائع کیا، اور وہ کتاب بڑی بہترین اور عمدہ کتاب ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ کتاب بھی میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، اسماعیلی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ، مؤلف ڈاکٹر فرحات دفتری، اور اس کے جو مترجم ہیں ڈاکٹر عزیز اللہ نجیب، اور یہ مجھے میرے ایک اسماعیلی بھائی نے، اسماعیلی دوست نے مجھے دی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اسماعیلی آپ مجھے اپنی مزید کتابیں بھی آپ مجھے بھجوائیں۔ میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے اچھا لگے گا کہ میں آپ کے سامنے آپ کی کتابیں پڑھ کر ایک رائے قائم کروں اور لوگوں کو بتاؤں۔ لیکن میرے بھائی یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ آپ کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ خود آپ کے جو مثلا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کو نہیں مانتے۔ اس کا حل تو یہ تھا نا کہ آپ اپنے اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نماز کو مانتے ہیں، تو آپ اس پر کوئی کتاب لکھتے، آپ اپنی کتاب لوگوں کو بتاتے کہ بھائی ہماری نماز کے ارکان یہ ہیں، ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ کے اندر بات آپ کے بارے میں بات مشہور ہے کہ یہ نمازوں کو معاف کرا دیتے ہیں، یا شراب جو ہے ان کے اندر شراب نوشی جائز ہے، تو یہ باتیں میں نے تو نہیں پھیلائیں، یہ باتیں کسی اور بندے نے تو نہیں پھیلائیں۔ یہ باتیں جب پھیلی ہیں تو اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتاتے نہیں بھی ہمارے آپ اپنے جو عبادت گاہ ہے، جماعت خانہ ہے، اس کی ویڈیو لوگوں کو دکھا دیتے یا اوروں کو وزٹ کراتے اور آپ لے جاتے اور ان کو وہاں کا معائنہ کرا دیتے۔ تو اس لیے جو باتیں آپ کے ہاں آپ کے بارے میں مشہور ہیں یا جو دسترس میں ہماری معلومات وہ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ ایک بات جو ان کے حوالے سے یہ کہی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ جو نصیریہ ہیں
بنیادی طور پر جو نصیریہ کے جو عقائد ہیں ان کی جانب انہیں منسوب کیا جاتا ہے۔ قرامطہ کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے، جو خود ہمارے جو اہل سنت علماء نے لکھا ہے، جو ابن کثیر نے یا ابن اثیر الجزری نے لکھا ہے، اور ابن اثیر الجزری نے سے جو استفادہ کیا ہے، یہ انہوں نے فرحات دفتری نے بہت استفادہ کیا ہے ان سے، ابن کثیر سے بھی کیا ہے، طبری سے بھی کیا ہے۔ تو وہاں ان معلومات کو دیکھ کر جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ کہ ان کے ہاں جو امامت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، ایک تو یہ نسل کے اوپر چلاتے ہیں، یعنی جو ابھی آغا خان جو 49ویں امام تھے، ان کے جو بیٹے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کی تصویر گردش کر رہی ہے، یہ اب امام ہوں گے۔ اب ان کے اندر ان کو جو نامزد کرنے والے وصیت کے ذریعے یہ ہوئے ہیں، اور ایک یہ آغا خان فیملی جو ہے وہ ان کو نامزد کرتی ہے، یعنی یہ ان کے اندر ایک سسٹم موجود ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرائیٹیریا اس کے علاوہ اور ہے، کیا علم کا ہے، کیا معیار ہے، لیکن بہرحال ایک وصیت کے اوپر چلتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بنیادی طور پر ایک طرح سے وہ شیعہ عقیدہ تو ہے تسلسل کا کہ وصیت کے ساتھ ہو، لیکن وہاں وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، یعنی امامیہ 12 ائمہ تک رک جاتے ہیں، یہ آگے اس کا ایک مکمل ایک تسلسل چلاتے ہیں۔ تو یہ ان کا نظریہ امامت ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ لوگ، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ائمہ اہل البیت کو ہی، یعنی جو اثنا عشر ہیں یا پنجتن پاک ہیں، وہاں تک ہی یہ لوگ عقیدہ عصمت کو مانتے ہو، نہیں، یہ آگے جو اپنے خلفاء ہیں، جو حکمران ہیں، جو آج تک جو چلے آ رہے ہیں، جو آغا خان کا جو سلسلہ ہے، اس کو بھی یہ امام معصوم کا درجہ دیتے ہیں، یعنی وہ درجہ دیتے ہیں کہ جو ائمہ کا ہے۔ اب اسی وجہ سے جو اثنا عشریہ ہیں اور یہ ہیں، ان کا ایک بڑا اختلاف موجود ہے۔ سنیوں کی تو بات چھوڑے نا، خود جو اثنا عشریہ ہیں ان کا جو موقف ہے ان کے حوالے سے وہ بڑا سخت پایا جاتا ہے، اور وہ سخت کس حوالے سے ہے؟ وہ اسی حوالے سے ہے کہ یہ آپس میں بہت مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسماعیلیوں کے حوالے سے بعض جو شیعہ علماء ہیں ان کی جانب سے تکفیر کے فتاوے تک موجود ہیں، یعنی وہ یہ کہا گیا کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے میں نے چند سالوں پہلے گفتگو کی تھی، تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ خود کو انہوں نے جب یہاں ایک واقعہ ہوا ہندوستان کے اندر، تو انگریز کی عدالت میں جا کر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مسلمان فرقوں میں نہ شمار کیا جائے۔ یہ ان کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو بہرحال دوستو، یہ ان کا ایک نظریہ امامت ہے جو انہیں اثنا عشریوں سے بھی جدا کرتا ہے، زیدیوں سے بھی جدا کرتا ہے، اور اہل سنت سے بھی جدا کرتا ہے۔ باقی جو تفصیلات ہیں وہ آپ اگر یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو معلومات ہوں گی۔ آغا خان کا انتقال ہوا، میں اگین ان کی انتقال کے اوپر اپنی جو اسماعیلی کمیونٹی ہے ان سے اظہار افسوس کرتا ہوں۔ وہ بلا شک و شبہ انہوں نے دنیا بھر کے اندر رفائی کام کیے ہیں، دنیا بھر کے اندر انہوں نے ہاسپٹلز بنائے، ادارے بنائے، اور اپنی کمیونٹی کے لیے انہوں نے ایک بہت اچھے کام کیے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے جو پیسفل جو کمیونٹی ہے وہ اسماعیلیوں کی ہے، پیسفل کمیونٹی ہے۔ ان کے جو علاقے ہیں، بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر جرائم کا ریشو 0 ہے، بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ کو سالوں تک کوئی جرم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ پیسفل انداز میں یہ اپنی زیادہ طور پر بزنس کرتے ہیں، زیادہ طور پر یہ لوگ کاروباری لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بڑے بڑے اداروں کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، ایک پازیٹیو لوگ ہیں۔ اسماعیلی آپ کو دنیا میں کہیں پر بھی ہوگا یہ شخص تو آپ کو پازیٹیو شخص ملے گا، اور یہ بہت اچھی خوبی ہے مسلمانوں کے اندر۔ میں تو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، کوئی اگر ان کو کچھ بھی کہتا ہو، لیکن چونکہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور نمازوں کو مانتے ہیں، جن لوگوں سے میں نے جو معلومات لی ہیں وہ شاعر اسلام کی توہین نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آپ کے بعد ختم نبوت کے دروازے کو بند سمجھتے ہیں، تو لہٰذا میرے نزدیک یہ مسلمان ہیں، ان کے اسلام کے اندر مجھے کوئی شک نہیں ہے، شک کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جب ایک بندہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی نیت پہ شک کریں اور ان کے اسلام کے اوپر شک کریں؟ ہاں، اختلاف ہو سکتا ہے، ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں، اور اختلاف کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق ہم ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ آخر میں اپنے اسماعیلی بھائیوں سے چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کتابیں ہیں تو مجھے ضرور بھیجیے گا، انشاءاللہ میں ان کا مطالعہ کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔